ان معنوں کے حوالے سے خاتون نبی جو معنوی بات ہے، تو پھر یہ سوال یہاں پر ایک بہت بات پیدا ہوتی ہے کہ جو کہ یہ محاورہ عرب میں رائج تھا اور عربی زبان پر ظاہر ہے کہ عرب جو ہے وہ عبور ہے ان کو، بالکل صحیح ہے. یہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ آج تک وہاں پر اسی بات کو یا اس حوالے کو جو مرزا صاحب نے خود اپنے حوالے سے متعارف کرایا انہوں نے کیوں نہیں قبول؟ میں بتا دیتا ہوں، بڑی آسان بات ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا وہ عربی میں تھا یا عجمی زبان میں تھا؟ عربی زبان میں. اور عربی زبان کو عرب سمجھتے تھے کہ نہیں؟ بالکل سمجھتے. اور قرآن کہتا ہے یہ معجزہ ہے، یہ فصیح و بلیغ کلام ہے، اس سے بہتر کلام ہو ہی نہیں سکتا اور انسان اس کو بنا ہی نہیں سکتا. جی. اس بات کی سمجھ اس وقت عربوں کو کیوں نہ آئی؟ یہ سمجھ یہ تو خاندان کے بڑوں کو کیوں نہ آئی؟ خدا اور بالخدا والی بات یہ بس یہاں بھی یہی وہ بات ہے، یہاں بھی یہی بات ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ خدا اس وقت امامت کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے جب زمانہ بگڑ چکا ہوتا ہے، جب تقویٰ میں نقص آ جاتا ہے. اور جب تقویٰ میں نقص آ جائے تو پھر علم ہدایت نہیں دیا کرتا. چنانچہ قرآن کریم نے آپ کی بات کا جواب پہلی آیت میں ہی رکھا ہوا ہے. یعنی پہلی آیت سورہ فاتحہ کی ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ھدی للعرب نہیں فرمایا، حالانکہ عربی میں کتاب ہے، عربی مبین میں ہے. ھدی للعجم نہیں فرمایا، ھدی للعالم نہیں فرمایا، فرمایا ھدی للمتقین. تو جواب یہ ہے کہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا، اس میں شک نہیں، مگر جن لوگوں نے پہلے سنا انہوں نے قرآن میں نقص نکالنے کی کوشش کی. حالانکہ عرب اگر ذرا سا بھی تقویٰ رکھتے تو ان کو پتہ لگنا چاہیے تھا کہ یہ فصیح و بلیغ کلام ہے، اس میں کوئی نقص نہیں. تقویٰ سے آ رہی تھے، علم سے بھی آ رہی ہو گئی. خدا کو امام مہدی بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر تقویٰ انٹیکٹ ہو تو بے معنی بات ہے. اب میں دوسرا جواب آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیتا ہوں، اور وہاں آپ کے جواب کا ایک اور پہلو بڑا نمایاں کر کے سامنے آ جائے گا کہ عرب کیوں نہیں. جب قرآن کریم کی سورہ جمعہ کی آیت نازل ہوئی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اس کا ترجمہ پہلے کر دوں پھر جب کا جواب بعد میں دوں گا. ترجمہ یہ ہے کہ وہی خدا ہے جس نے ان پڑھ غیر تعلیم یافتہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول برپا فرمایا. تشریف رکھیے. بعث فی الامیین رسولا منہم. لیکن عجیب بات ہے کہ امیوں میں سے پیدا ہوا اور اچانک اس کی صفات میں ایک انقلاب عظیم برپا ہو گیا. خدا کی باتیں ان کو پڑھ کے سنانے لگا، ان کا تزکیہ نفس کرنے لگ گیا، ان میں سے ہونے کے باوجود ان کو علم سکھانے لگ گیا. اور علم ہی نہیں سکھایا بلکہ علم کے پیچھے درپردہ حکمتوں سے بھی ان کو آگاہ کرنے لگا، یعنی فلسفہ شریعت بھی بیان کرنے لگا. بات یہیں چھوڑ نہیں دی، پھر فرمایا وہ العزیز الحکیم، اللہ چاہتا ہے جو چاہے کرے. نہ اس کے بعد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے کھلی کھلی گمراہی میں تھے. اس بات کو آگے بڑھا کے کہتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. آخرین میں بھی خدا نے اسی کو مبعوث فرمایا ہے، آخرین کے لیے بھی. کن آخرین میں؟ لما یلحقوا بہم، جو ابھی ان لوگوں سے ملے نہیں. وہو العزیز الحکیم، وہ اس بات پر غالب ہے، قادر ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرین میں بھی مبعوث فرما دے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے گا. کوئی یہ حق نہیں کسی کا اعتراض کرے کہ عربوں میں سے آنا چاہیے یا اجمیوں میں سے آنا چاہیے. یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کو خیال ہے یہ آخرین کون ہیں جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا ذکر ہو رہا ہے. اور ایگزیکٹلی یہی سوال انہوں نے کیا. انہوں نے پوچھا، اور یہ حدیث بخاری کی ہے، یعنی کسی عام ضعیف کمزور کتاب کی نہیں.
اصحاب الکتب بعد کتاب اللہ کہتے ہیں بخاری کو سب سے زیادہ صحیح کتاب. جب یہ سوال کیا تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا بظاہر وہ اس سوال کا جواب ہی نہیں. حیرت انگیز بات ہے، لیکن جب آپ غور کریں گے تو عقل دنگ رہ جائے گی کہ جو سوال تھا وہ تھا ہی غلط. جو صحیح سوال ہونے چاہیے تھے ان سب کا جواب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. بخاری میں لکھا ہے پہلے تو آپ نے توجہ نہیں فرمائی. کسی نے پوچھا من ہؤلاء یا من ہؤلاء غالباً، آپ نے جواب ہی نہیں دیا. پھر پوچھا یا رسول اللہ من کون ہے وہ، پھر جواب نہیں دیا. پھر تیسری مرتبہ پوچھا. اب یہ جو انداز ہے یہ علماء جانتے ہیں کہ خدا سے وحی کا انتظار فرمایا کرتے تھے آپ، جب تک روشنی خدا واضح نہ دے دے بعض جواب نہیں دیا کرتے. سمجھ گئے؟ انداز بالکل ٹپیکل ہے. اب جو جواب آئے گا وہ وہی خفی کم سے کم قرار دیں اگر وہی جلی نہیں تو. اور جواب حیرت انگیز ہے. جواب یہ ہے لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من ہؤلاء. بعض روایات میں ہے رجال من ہؤلاء، لیکن بعض روایات میں ہے رجل من ہؤلاء. اور یہ جواب دیتے وقت حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہؤلاء کہہ کر ان کو معجر کر دیا. اب سوال تو یہ تھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن میں آپ کی بعثت ثانیہ کا ذکر ہے. آپ نے وہ نہیں بتایا کن لوگوں میں سے آپ کی بعثت ثانیہ ہوگی، وہ بیان کر دیا. کیونکہ پہلا سوال ہی بے معنی تھا. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم کی طرف تو آئے نہیں کہ دوبارہ بعثت ہو تو کسی قوم کی طرف آئیں، بتائیں کہ میں فلاں قوم کی طرف آؤں گا. آپ تو سب دنیا کی طرف تھے. اگر دوبارہ آپ کا آنا ہو خواہ تمثیلی طور پر بھی ہوگا سب دنیا کی طرف. یہ سوال تھا. ظاہر بات ہے سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بنفس نفیس دوبارہ تشریف لائیں گے یا کوئی اور شخص ذلی طور پر آپ کے غلام کی شکل میں ظاہر ہوگا اور اتنا کامل غلام ہوگا کہ گویا اس کا آنا آپ کا آنا قرار دیا گیا. یہ سوال ہے، جائز سوال ہے. دوسرا، اگر آپ تشریف لے آئے اور قرآن مکمل ہو گیا، دین کامل ہو گیا، تو ضرورت ہی کیا کسی کی آخرین میں آنے کی. تیسرا یہ کہ آخرین کتنی دیر بعد ہوں گے، جلدی ملنے والے ہیں یا بہت دیر کے بعد آنے والے ہیں، کیوں کسی کو بھیجوانے کی ضرورت ہے اور کب وہ آئے گا. اور پھر آخری سوال یہ کہ اس دفعہ پھر عربوں میں سے ہی آئے گا یا اجمیوں میں سے آئے گا. یہ سارے ویلڈ سوال ہیں نا. اب سنیے سب کا جواب موجود. پہلے سوال کا آپ نے یہ جواب دیا کہ میں خود دوبارہ مبعوث نہیں ہوں گا، بلکہ یہ وہ شخص ہے جن لوگوں میں سے وہ آئے گا جس کے متعلق اس آیت میں ذکر ہے. کھل کر فرمایا من ہؤلاء. کیوں آئے گا جب قرآن نازل ہو گیا؟ فرمایا لو کان الایمان عند الثریا. قرآن کے ہوتے ہوئے بھی ایمان اٹھ سکتا ہے اور ایک ایسا جہالت کا دور آ سکتا ہے گویا کہ ایمان موجود ہی نہیں رہا بیچ میں. اس کو لانے کے لیے خدا کے بھیجے ہوئے وجود کی ضرورت پڑا کرتی ہے اور از خود پھر ایمان نہیں اترا کرتا. وجہ بھی بیان فرما دی. فاصلہ بیان فرما دیا کہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ کامل اندھیرا نہ آ جائے، یعنی مجھ سے اتنا دور نہ ہو جائے زمانہ کہ جہالت عام ہو جائے. اس وقت تک میں نہیں دیکھتا کہ کوئی خدا اس کو بھیج دے. مطلب کافی دیر کے بعد آئے گا. اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ اس دفعہ عربوں میں سے نہیں آئے گا. کیوں؟ آپ نے وہاں سب عرب تھے، سوال کرنے والا بھی عرب تھا. آپ کو سوائے فارسی کے کسی کا کندھا ہی نہیں ملا. اس کے ہاتھ کندھے پر، حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھنا اور فرمانا کہ ان میں سے آئے گا، صاف بتا رہا ہے کہ اگلی دفعہ عربوں میں سے نہیں آئے گا. اور آپ کے سوال کا یہی جواب ہے. عربوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشگوئی کر چکے ہیں اور عقل تقاضا بھی یہی کرتی ہے. دیکھیے دنیا میں جب خدا فرماتا ہے جب ایک قوم ایک نعمت کو رد کر دیتی ہے تو خدا پھر دوبارہ اس قوم کو نہیں اٹھاتا، پکڑتا اس نعمت کے لیے.
دنیا میں سب سے بڑی نعمت جو نازل ہوئی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عربوں کو چنا خدا نے، اس سے بڑا انعام ہو نہیں سکتا۔ اگر اس کے باوجود عرب اس کو بھول جائیں اور ایسی حالت پیدا ہونے دیں کہ گویا ایمان سریہ پر اٹھ گیا، تو خدا کا دستور یہ ہے پھر کہ پھر ان کو چھوڑ دیا کرتا بنا، خصوصاً اگر بڑی نعمت کی ناشکری ہو۔ بعض دفعہ ریپیٹڈلی وقت دیتا ہے تھوڑا تھوڑا، اگر تھوڑی ناشکری ہو، اور ایک وقت میں چھین لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم سے حضرت اسحاق کی اولاد کے متعلق وعدہ تھا، خدا فرماتا ہے لمبے عرصے تک ناشکری کرتے رہے، میں ان میں دیتا رہا، آخر ایک وقت آیا کہ میں نے کہا اب بس ختم، اب میں اس کے بھائیوں میں سے نبی برپا کروں گا، یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد سے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناشکری میرے نزدیک اتنا بڑا عظیم گناہ ہے کہ اگر یہ ناشکری کی جائے تو خدا تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا۔ اس لیے حدیث میں جو یہ ذکر تھا کہ اجمیوں میں سے آئے گا، وہ یہی مراد تھی۔ اس کا مطلب ہے وہ تقویٰ سے عاری ہوں گے تو ایمان اٹھے گا، جب تقویٰ سے عاری ہوگا پھر ہدایت کا کیا سوال، پھر مانوں کا کیا سوال۔ لیکن وہیں پر آپ نے صحابہ کرام کی محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ روز فرما رہے ہیں اور سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، جی، تو آپ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے عمر، تیرے چہرے پر نبوت کا تاج بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن پھر آپ نے اپنے صحابہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ میرے صحابہ یہ مت سمجھ لینا کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا، ٹھیک ہے، بالکل میرے بعد کوئی نبوت نہیں۔ جی بالکل صحیح ہے، یہ الگ بحث اٹھے گی، پہلے یہ مسئلہ تو سمجھ لیا نا آپ نے اب تک، جی، کہ جو بھیجے گا خدا اس کا جو بھی مقام ہوگا وہ عربوں میں سے نہیں ہوگا، دیر کے بعد آئے گا۔ نہیں، یہاں میرا خیال سے میں سوال سمجھانے سے کہ میرا کہنا نہیں، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، عربوں سے نہیں، نہیں میں آپ کی بات نہیں، میری بات سمجھ لیجئے، عربی سمجھنا کافی نہیں ہے قرآن سمجھنے کے لیے، تقویٰ ضروری ہے۔ ہدی للمتقین فرمایا ہے قرآن کریم نے، یہ جواب تھا میرا اصل، اور بعد میں بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو نقشہ کھینچا ہے وہ یہ کھینچا ہے کہ ایمان گویا سوریہ پہ چلا گیا۔ جب ایمان ہی سوریہ پہ چلا گیا تو ترجمے کون صحیح کرے گا؟ اس کے لیے تو تقویٰ چاہیے، یہ میں دلیل دے رہا تھا۔ اب آپ نے مسئلہ بدل کے ایک اور مسئلہ شروع کیا کہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر قسم کی نبوت گویا بند ہو گئی ہے، خاتم النبیین کی تشریح تو ختم ہوئی قرآن کی، اب ہم حدیث پہ آ جاتے ہیں۔ ایک آپ نے یہ بھی حدیث بیان کی، ایک اور بھی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی نبی مبعوث ہونا ہوتا لَبُعِثْتَ یا عمر، اے عمر تو مبعوث ہوتا میرے بعد اگر کوئی نبی مبعوث ہونا ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ اب ایک فیصلہ کر لیں آگے بات بڑھانے سے پہلے، تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون پر جو کچھ بھی فرمایا ہے سب کو مانیں، یہ نہیں کہ آدھے کو مان لیں اور آدھے کو چھوڑ دیں، پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آدھی حدیثیں آپ پکڑ لیں اور آدھی میں پکڑ لوں پھر تو مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے میں یہ بھی مان لیتا ہوں۔ ایک اور حدیث کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاتا ہوں، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد امام مقرر کیا، امیر مقرر فرمایا جب غزوے کے لیے شمال کی طرف تشریف لے گئے، اور فرمایا کہ حضرت علی کو مخاطب کر کے کہ علی بمنزلت ہارون ہے میرے لیے، جس طرح موسیٰ کے بعد ہارون تھا اسی طرح اس کی اطاعت کرنی ہوگی، سوائے اس کے کہ لا نبی آبادی، میرے بعد نبی نہیں۔ ایک یہ بھی فرما دیا۔ بعد والی حدیثیں کافی کہوں گئی اور بھی بہت سی ہیں، اب آنے والی حدیثیں بھی سن لیجیے۔ مسلم کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مسیح نازل ہوگا اور وہ نبی اللہ ہوگا، آنے والا مسیح، اور ایک ہی حدیث میں 4 مرتبہ اس کو نبی اللہ بھی فرما دیا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے وقت تھی، آپ کے بیٹے صاحبزادہ حضرت ابراہیم کی وفات کے وقت، اور یہ وفات خاتم النبیین آیت کے نازل ہونے کے بعد کی ہے، قطعی طور پر تمام علماء متفق ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ نبی تھا، اس لیے میں آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام آٹومیٹکلی میرے منہ سے نکلتا ہے، اور آپ کی سن 5 میں ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور 9 کے آغاز میں غالباً
4 سال کی تقریباً عمر تھی جب آپ نے وفات پائی، اور آیت خاتم النبیین سن 5 میں نازل ہوئی ہے، یا کچھ بعد میں احزاب کی جنگ، سورہ احزاب میں ہے، احزاب کے وقت کی ہے، بات کی ہے، مگر وفات سے بہرحال پہلے کی ہے، یہ قطعی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب سنیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آپ نیچے لحد میں اتار، علیہ السلام مناسب نہیں شاید کہنا ہے، حضرت ابراہیم تو موالتا ہو جائے گا، حضرت ابراہیم جو بھی خدا کے نزدیک آپ کا مقام تھا، ان کو جب لحد میں اتار رہے تھے تو ایک حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا لو آشا لکانا صدیقا نبی، اگر یہ زندہ رہتا تو لازماً سچا خدا کا پاک باز نبی بنتا۔ اب 2 حدیثیں نفی کی اکٹھی ہو گئی اور 2 حدیثیں اس بات کی اکٹھی ہو گئی، اور کلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تضاد ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے لازماً ہمیں ان دونوں حدیثوں کے درمیان صلح کرنی پڑے گی، یعنی ایسا مفہوم بیان کرنا پڑے گا جس سے تضاد نہ پیدا ہو بلکہ دونوں کے درمیان مفاہمت پیدا ہو جائے، وہی قابل قبول ہو سکتا ہے، اس کے سوا کوئی مفہوم قابل قبول نہیں۔ پہلے علماء نے بھی اس مسئلے پر غور کیا، اور ایک اور حدیث پر بھی اس سلسلے میں غور کیا، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ آپ نے جب ایک کہنے والے کی آواز سنی لا نبی بعدہ، تو آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا، متنبہ کیا، فرمایا کہ تم یہ نہ کہا کرو لا نبی بعدہ ولیکن قولوا انہ خاتم النبی، یہ کہہ دیا کرو، اس سے مغالطہ کوئی نہیں ہوگا، لا نبی نہیں کہنا۔ اب کیا وجہ تھی؟ کوئی ان میں آپس میں ٹکراؤ تھا؟ کوئی معنی ایسا ہے لا نبی آبادی کا جو ٹکراتا ہے آیت خاتم النبیین کے مفہوم سے، اس وجہ سے آپ نے روک دیا کہ مغالطہ پیدا نہ ہو۔ حضرت ملا علی قاری نے اس پر بحث اٹھائی اور بعض دیگر علماء نے بھی اٹھائی، نتیجہ یہ نکالا کہ نہ حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ ہے، نہ خاتم النبیین کی آیت میں اور لا نبی آبادی والی حدیث میں ٹکراؤ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمانا چاہتے تھے کہ میرے بعد کوئی صاحب شریعت نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اور یہاں بادی کا مفہوم میرے مخالف کا ہے، نہ کہ زمانے کے لحاظ سے بات۔ یہ معنی ملا علی قاری پہلے کر چکے ہیں، جن پر آج کے علماء فتویٰ لگانے کی ضرورت ہی نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں یہ مفہوم لازماً ہمیں ماننا پڑے گا، اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں بادی بین ہی انہی معنوں میں استعمال ہو چکا ہے۔ فرمایا افا بعد اللہ و آیات ہی یؤمنون، کہ کیا اللہ کے بعد اور اس کی آیات کے بعد، فبأی حدیث بعد آیات اللہ بعد اللہ و آیات ہی یؤمنون، کس بات پر پھر یہ ایمان لائیں گے خدا اور اس کی آیات کے بعد؟ تو فرمایا کیا خدا کا بعد بھی کوئی ہوتا ہے؟ مراد ہے عرب بعد کو مخالف کے معنوں میں بھی لیتے تھے۔ تو معنی یہ ہوئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی شریعت کے لحاظ سے ہوں، میرے قانون یعنی قانون شریعت کے بعد کوئی شخص پیدا نہیں ہو سکتا جس پر کوئی ایسی آیت نازل ہو جو میری شریعت کے کسی حصے کو منسوخ کر دے، کوئی ایسا آ نہیں سکتا جو میری سنت کو کینسل کر دے اور میرے قول کو ختم کر سکے۔ بات کا معنی کسی معنوں میں بھی میرے مخالف کبھی کوئی پیدا نہیں ہوگا، میرے موافق نبی اگر پیدا ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ وہ کہتے ہیں اسی لیے آپ نے فرمایا کہ لو آشا ابراہیم لو آشا لکانا صدیق النبیہ، کہ یہ بیٹا میرا اتنا فرما بردار ہونا تھا، مجھے خدا نے بتایا گویا کہ اگر یہ زندہ رہتا تو لازماً یہ نبی بنتا، یہ مخالف نہیں ہے ان حدیثوں کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فرمایا اور حضرت علی کو فرمایا اس میں واضح حکمت موجود ہے، ایک اور پہلو بھی ہے جو قابل غور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مان بعد یا فورسیبل فیوچر میں کسی کا آنا مقدر نہیں تھا، کیونکہ حضور اکرم نے بخاری والی حدیث میں جو تشریح فرمائی ہے لو کان الایمان عند الثریا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی غلامی میں جو آنے والا ہے وہ بہت بعد میں آئے گا، اور ان خطرہ ہو سکتا تھا صحابہ کا یہ سمجھنا، اس بات کا خطرہ ہو سکتا تھا کہ صحابہ یہ سمجھ لیں
کہ عمر کی جو اتنی تعریف ہوئی ہے تو بعد میں وہ نبی نہ بنا بیٹھے، یا حضرت علی کو چھوڑ کر گئے ہیں اور پیچھے نبی نہ بنا بیٹھے، تو وہ بعد مفہوم یعنی مختص بزمانہ بعد ہے، اور بعض مختص بزمانہ ہوتے ہیں، یعنی بعض زمانے تک بعد ہوتے ہیں، بعض دوسرے زمانے تک نہیں ہوتے۔ اس کی مزید تشریح ایک اور حدیث سے ہوتی ہے جو اس مضمون پر آخری حرف کا حکم رکھتی ہے۔ ایک طرف آپ فرمائے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں، ایک طرف فرماتے ہیں مسیح نبی ہوگا، آخر ان دونوں کے درمیان تضاد کیسے دور ہے؟ تضاد تو خود آپ دور فرما چکے ہیں، بعد کا زمانہ محدود بھی ہو سکتا ہے اور لامحدود بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی کیا مراد تھی یہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ ایک موقع پر فرماتے ہیں لیسا بینی و بینہ نبی، جب میں کہتا ہوں میرے بعد نبی نہیں تو گویا مطلب یہ ہے کہ مسیح کے آنے تک کوئی نبی نہیں ہے، درمیان میں جو بھی دعویٰ کرے گا جھوٹا ہوگا، ہاں جو مسیح کا دعوے دار ہوگا اس کا نبی ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے لیے خود آپ 4 دفعہ نبی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کا نبی ہونا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مخالف نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے انبیاء یا علماء آج کل کے یہاں پہنچ کر بڑے مخمصے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے موقف سے ریگل آؤٹ کرنے کی عجیب طرح کی کوششیں کرتے ہیں۔ جب احمدی ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ تو کہتے تھے لا نبی بعدی، لا نفی جنس ہے، یہ ایک اصطلاح ہے گرامر کی کہ لا نفی جنس کا مطلب ہے کسی قسم کا کوئی آ ہی نہیں سکتا، نہ تو اس کا مطلب تو یہ بھی ہے نہ پرانی قسم کا آ سکتا ہے نہ نئی قسم کا، اور اگلے سانس میں آپ مسیح کو جو ایک پرانا نبی تھا جب داخل کرتے ہیں تو نفی جنس ٹوٹ گئی۔ یہ ہم سوال اٹھاتے ہیں، اس کا جواب بعض علماء نے یہ دیا ہے، ان کی کتابوں میں چھپا ہوا موجود ہے، کہ اصل بات یہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ امتی بن جائیں گے اور اپنی شریعت نہیں چلائیں گے بلکہ شریعت محمدیہ پر قائم ہو کر اسی کو نافذ کریں گے، اس لیے کوئی حرج نہیں۔ ہم کہتے ہیں، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، صرف یہ بحث ہے کہ پرانا آ کے امتی بنے یا امتی نبی بن جائے، نفس مضمون کے لحاظ سے تو فرق ہی کوئی نہ رہا، یعنی ہمیشہ کے لیے ہمارا اختلاف اس بات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہ مجبور اس لیے ہیں یہ کہنے پر کہ ان کے لیے 2 روکے ہیں حضرت عیسیٰ کی نبوت سلب کرنے میں۔ اول یہ کہ علماء کے فتوے قطعی موجود ہیں کہ جو کسی کے سلب نبوت کا قائل ہو وہ کافر ہو گیا پکا، کیونکہ خدا انعام دے کر واپس نہیں لیا کرتا، سمجھ گئے ہیں نا؟ نبوت کا انعام کسبی ہے ہی نہیں، وہبی ہے۔ جب وہبی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ وہب کرنے کے بعد کیسے لے سکتا ہے؟ دوسرے تو کہتا ہے تم تحفہ دے کے واپس لوگے تو کیا کر کے چاٹنے والے ہو، تو خود تو خدا نہیں دے سکتا۔ تو نبوت آج تک کبھی کسی کی کینسل نہیں ہے، کیونکہ کسب ہے ہی نہیں، تحفہ ہے اللہ کا۔ دوسرا وہ اس لیے مجبور ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو متعلق واضح بیان کر کے فرمایا کہ جب مسیح نازل ہوگا مستقبل میں وہ نبی ہوگا۔ اب جس پر آیت خاتم النبیین نازل ہو، اس شان کا نبی خود کہہ رہا ہو کہ وہ نبی ہوگا، تو مولوی کی کیا حیثیت ہے کہ چھین لے اس سے نبوت؟ مجبور ہو گئے ہیں۔ اس کے لیے عذر یہ تلاش کرتے ہیں کہ چونکہ وہ امتی ہو جائے گا اور 100% غلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، اس لیے حرج کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، فرق ہی کوئی نہیں۔ ایک اور پہلو سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ بڑی دیانتداری سے پوچھ رہے ہیں مجھ سے باتیں، بہت کم مجھے ایسے سوال کرنے والے دوسرے ملتے ہیں جو اس طرح بغیر ضد کے بات کرتے چلے جائیں اور جو سچی بات سمجھ آ جائے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے آپ پر، اس لیے میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی باتیں تو آپ مان جائیں گے انشاءاللہ۔